اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اقسام عطف کے بارے میں تھی، تو اقسام عطف میں سے ایک قسم مکمل پڑھ چکے، عطف بر لفظ، اور دوسری قسم تھی عطف بر محل۔ عطف بر محل کے جائز ہونے کے 3 شرائط تھے۔ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں چند مسائل ممتنع ہیں، یعنی ان چند مسائل میں آپ عطف بر محل نہیں کر سکتے۔ ان چند مسائل میں سے 2 مسئلے کل پڑھ چکے، 2 مسئلے آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 4 مسئلے۔ اس کے بعد عطف کی تیسری قسم ہوگی جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، عطف بر توہم، وہ آج نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، کتاب کی طرف نہیں دیکھیں۔ اچھا، وہ تیسرا مسئلہ جو ممتنع ہے وہ کیا ہے، اور چوتھا مسئلہ جو ممتنع ہے وہ کیا ہے؟ یہ تیسرا اور چوتھا دونوں مسئلے آپس میں مربوط ہیں، اس لیے کل تیسرے کو ہم نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جواب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، ھذا ضارب زید و امرن، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر شاہد مثال ہماری اس میں ہے کہ امرن کو اگر زید کی محل پر عطف کرنا چاہیں تو کہتے نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ جو کتاب میں جواب دیا ہے، اس جواب پہ فی الحال مجھے بھی اطمینان نہیں ہے، آپ کو بھی اطمینان نہیں ہوگا۔ میں موٹے لفظ کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر وہ مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں زید بظاہر تو مضاف الیہ ہے، تو لفظاً مجرور ہے، جو چیز اس پر لفظاً عطف ہو تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر زید کو آپ محلاً منصوب نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ بھائی عامل نصب کون ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ اگر کہیں ضارب تو کہتے ہیں ضارب میں وہ شرائط عمل نصب نہیں ہے، نتیجے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ مختصر سا جواب۔ دوسرا مسئلہ، اعجبنی ضرب زید و امرن۔ ضرب مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ بظاہر مضاف ہوا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو زید لفظاً مجرور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے زید فاعل ہے، تو جب زید فاعل ہوگا تو اسے بھی کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے، یعنی اس کی محل کیا ہے؟ مرفوع، ٹھیک؟ یا زید کو آپ مفعول مانیں تو ضرب کا فاعل کوئی اور تقدیر میں رکھیں۔ اگر زید کو فاعل فرض کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ زید کے مارنے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، یعنی زید جو کسی کو مار رہا تھا اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، تو اب امر زید کے محل پہ عطف کریں گے تو مرفوع ہوگا۔ یا آپ یوں کہیں، مجھے زید کے پٹنے نے تعجب میں ڈال دیا، یعنی زید جو مار کھا رہا تھا، مار نہیں رہا تھا بلکہ مار جو اس پر واقع ہو رہی تھی، تو اس میں مارنے والا کوئی اور ہے، تو زید کیا ہونا چاہیے؟ مفعول، تو زید محل کیا ہوگا؟ منصوب، تو امرن اس محل پر ہم عطف کر کے اس کو نصب دے دیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں باتیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے جناب یہ ضرب میں وہ شرائط عمل نہیں ہے۔ کیوں شرائط عمل نہیں ہے وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے، لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی قرآن حدیث میں بھی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر ہم عطف بر محل نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جی ہاں، وہ کچھ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان کی توجیح کریں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ عطف بر محل نہیں ہے، لیکن وہ علماء جو ان 2 مثالوں میں بھی عطف بر محل کو جائز سمجھتے ہیں، انہوں نے پھر انہی آیات کو دلیل پیش کیا ہے کہ بھائی ان آیات میں عطف بر محل کیا گیا ہے تو ان 2 مثالوں میں بھی عطف بر محل کرنا ٹھیک ہوگا۔ جیسے وَجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَشَمْسًا، شمس کو کیا کر دیا؟ منصوب، کس پر عطف کیا ہے؟ لیل پر، لیل پر، ٹھیک ہے؟ رات کو بنانے والا، سورج کو بنانے والا، ٹھیک ہے؟ تو اب کہتے ہیں یہاں پر لیل تو مضاف الیہ ہے، محلاً لفظاً تو مجرور ہے، محلاً اس میں بھی
اسم فاعل میں وہ اشارہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اس کے باوجود لیل کے محل پر عطف ہوا ہے شمس، اور وہ کیا ہو گیا ہے؟ منصوب ہو گیا۔ پھر کوئی ایسا شعر بھی پیش کرتے ہیں کسی شاعر کا، کہتے ہیں کہ بھائی جس چیز کو آپ عطف برمحل مان رہے، یہ مصنف جواب دے رہے ہیں، یہ عطف برمحل نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک عامل نصب مقدر ہے جس نے نصب دی ہے۔ جب عامل نصب کو مقدر مانیں گے تو یہ تو محل بحث سے خارج ہو جائے گا، بات واضح ہوگی۔ تو مزید عبارت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو کتاب اس طریقے سے رکھیں بیٹا۔ انہوں نے کہا تھا تیسری شرط میں کہ وجود المحرز ہونا چاہیے، اس وجود محرز کی بنا پر چند مسائل ممتنع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو دو مسئلے تھے ان میں المسئلتوں کا انہوں نے لفظ پیش نہیں کیا تھا۔ پہلے میں کہا تھا احداہا، دوسرے میں کہا وہ ثانیتو، حالانکہ وہاں پر بھی لفظ مسئلہ ہوتا تو بہتر تھا المسئلۃ الاولیٰ، المسئلۃ الثانیہ، المسئلۃ الثالثہ۔ ھذا ضارب زید و امرن بالنصب، کس کو نصب کے ساتھ پڑھے میرے بھائی؟ امرن کو۔ اب اس کا جواب یہاں نہیں دے رہے کیونکہ نیچے جواب مشترک ہے تیسری اور چوتھی صورت کا۔ المسألۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، اعجبنی ضرب زید و امرن و امرن۔ امرن تو نہیں کہیں گے نا، کیونکہ اگر امرن کہیں تو یہ عطف بر لفظ ہوگا، اور عطف بر لفظ میں تو کوئی شرائط ہی نہیں تھے، تو وہ بحث ہی نہیں ہے۔ برفع، کہتے ہیں امر کو رفع دے کے پڑھیں، او و امرن، ٹھیک ہے، بنصب، نصب کے ساتھ پڑھیں۔ منعہما، اب منعہما کی ضمیر بیٹا عبارت کے لحاظ سے آپ رفع نصب کی طرف پلٹیں، یعنی اس رفع نصب کو منع کیا حذاق نے، ٹھیک ہے۔ یا ایک لحاظ سے بیٹا یہ رفع نصب تو چوتھے مسئلے کی شکل ہے نا، گویا کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ منعہما یعنی اس مسئلے ثالثہ اور مسئلے رابعہ میں جو بات کی گئی، ان دونوں کو منع کیے کس نے؟ حذاق صاحب نے، ٹھیک ہے۔ لأن الاسم، اس لیے کہ وہ اسم المشبہ للفعل، جو شباہت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ وہ کون سا اسم ہے؟ ضارب، اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ لا یعمل فی اللفظ، وہ لفظ میں عمل نہیں کرتا، حتی یکون بال، جب تک وہ ال کے ساتھ نہ ہو، ہاں ٹھیک ہے۔ الضارب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ او منونن، یا اس پر تنوین ہونی چاہیے، ضاربن ہونا چاہیے۔ او مضافن، یا وہ مضاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ علیکم السلام۔ جب اس میں یہ شرائط نہیں تو عمل نہیں کرے گا۔ اب اس میں جو مجھے تھوڑا بہت بھائی اضافت والی بات تو ہے، آپ کیسے کریں گے مضاف نہیں ہے؟ بہرحال یہ فی الحال تینوں کی نفی کر رہے ہیں، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب والے کے ساتھ مناظرہ نہیں کر رہے۔ وَأَجَازَهُمَا قَوْمٌ، اور ان دونوں مسئلوں کی اجازت دی ہے جناب ایک قوم نے، وہ کہتے نہیں عطف برمحل یہاں پر کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی دلیل تو مضبوط چاہیے نا۔ تمسکن بظاہر قولہ تعالی، یہ قوم چپکی ہوئی ہے یا اس قوم نے سہارا لیا ہے، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے قول کے ظاہر کے ساتھ۔ ظاہر کا لفظ کہا، ظاہر کسے کہتے ہیں؟ جس میں احتمال خلاف ہو، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں ہماری اٹل بات نہیں ہے، ہمیں جو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عطف برمحل ہوا ہے، لیکن احتمال خلاف اپنی جگہ پر موجود ہے۔ انصاف مطلب ہوتا بھی یہی ہے کہ بھائی میں دلیل دے رہا ہوں لیکن میری دلیل میں کچھ ضعف کا بھی پہلو ہے۔ وَجَاءِ اللَّيْلِ، ٹھیک، اب لیل میرے پاس غلط لکھا ہوا، ایک لام نہیں ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ڈبل لام ہونا چاہیے نا، ہاں ایک ہے تو ڈبل لام ہونا چاہیے۔ وَجَاءِ اللَّيْلِ سَكَنًا، اللہ وہ ہے جس نے رات کو سکون کے لیے خلق کیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اس نے سورج کو اور چاند کو خلق کیا حسبانہ، تاکہ حساب کتاب ہوتا رہے، سالوں کا حساب کتاب ہوتا رہے، موسموں کا حساب کتاب ہوتا رہے، بہرحال جو بھی مطلب، ٹھیک۔ تو شاہد مثال ہماری کس میں ہے؟ شمس کو ہم نے لیل کے محل پر عطف کیا ہے۔ اور قول ہی و قول شاعر، قولے کو میں بیٹا مجرور پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ آپ کا کام ہے، یہ اوپر ہے۔ تمسکن بظاہر قولہ تعالی و تمسکن بقول شاعر، اور انہوں نے تمسک کیا ہے شاعر کے اس قول سے۔
حویت، بیٹا کیا حویت، رضیت کے وزن پر، ٹھیک ہے، حویہ حویت ثناء مستطابا مجددا فلم تخلو من تمہید مجد و سوددا۔ شاہد مثال ہمارے اس میں کہ تمہید بظاہر مضاف ہے مجد کی طرف، جبکہ مصدر بھی فعل والا عمل کرتا ہے، مجد حقیقت میں مفعول ہے، تو محلاً کیا ہو جائے گا منصوب، سوددا اس کی محل پر عطف ہوا ہے، ٹھیک۔ وہ اجیب، بھائی خاموش بیٹھنے والے تو مصنف بھی نہیں ہے، اجیب کہتے ہیں اسے آیت کا بھی جواب دیا گیا ہے اور اسی شعر کا بھی جواب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بِأَنَّ ذَلِكَ، بتحقیق یہ جو نسب دی گئی ہے شمس میں اور سوددہ میں، علی اضمار عامل، یہ ایک عامل کے چھپانے کی وجہ سے، چھپانا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اضمار مصدر ہے تاکہ وہ مصدر والا ترجمے کی بھی خوشبو اس میں آئے۔ یدل علیہ المذکور، علیہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اس عامل مقدر پر، اس عامل مقدر پر دلالت کرتے عامل مذکور، ٹھیک ہے، یعنی اوپر جائل دلالت کر رہا ہے اور نیچے تمہید دلالت کر رہا ہے۔ اے وجعل شمس، یعنی شمس سے پہلے ہم جعل کو تقدیر میں رکھیں گے، پھر اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ آئے تو اس صفحے پر نا، آپ اس طرف کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، وجعل شمس، ٹھیک ہے، جعل کو کیا ہے ہم تقدیر میں رکھیں گے۔ ومہد تو سودن، ٹھیک ہے، سوددن، اور یہ جو ہے کیا اس کے لیے مفعول ہے۔ او یکون سوددن مفعولا ما ہو، یا سوددن میں تو ایک اور بھی جواب دے سکتے ہیں، اصل وہاں کسی فعل کو بھی تقدیر میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ واو بے معنی ما ہے، تو جب واو بے معنی ما ہے تو مفعول ما ہو ویسے ہی منصوب ہوتا ہے، عطف کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَيَشْهَدُ لِتَقْدِيرِ، بھائی آپ کے کہنے سے تو ہم کسی کو تقدیر میں نہیں مانیں گے، اس کے لیے بھی کوئی گواہ، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں وَيَشْهَدُ لِتَقْدِيرِ فِي الْآيَةِ، اس آیت میں ہم نے جعل کو تقدیر میں رکھا، اس کے لیے گواہی دیتا ہے کہاں پر؟ ٹھیک ہے، فی الآیت ان الوصف فیہا بمعنی الماضی، کہ بھائی یہ جاعل جو ہے یجعل کی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ جعل کی معنی میں ہے۔ کس کی معنی میں ہے؟ جعل کی معنی میں ہے۔ والماضی المجرد من ال لا یعمل نصبہ، اور وہ اسم فاعل جو ماضی کی معنی ہو اس کے عمل کے لیے شرط ہے الف لام کا ہونا، یہاں پر الف لام موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُوزِهُ لَكَ مُزِيَّهُ، مزیہ کو منصوب پڑھیں، اور تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ یہاں پر یجعل تقدیر میں نہیں ہوگا، ماضی تقدیر میں ہوگی، قولہ تعالیٰ۔ اس قسم کی اللہ نے ایک اور جگہ پر بھی آیت بیان فرمائی ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا، اوپر والی آیت میں یہ تھا کہ یہ بات تمہارے سکون کے لیے خلق کی گئی ہے، اس میں صرف رات کی بات تھی، یہاں پر جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دن اور رات دونوں تمہارے سکون کے لیے ہیں، فی ہے، تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اللہ کے فضل کے لیے بھاگ دوڑ کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہو سکتا ہے شاید آپ شکریہ ادا کر سکیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ، یجعل نہیں ہے، جعل ہے، پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر اگرچہ لفظ اس میں فاعل کا ہے لیکن وہی معنی کون سی دے رہا ہے؟ فعل ماضی کی دے رہا ہے، کیونکہ یہ آیت اور اوپر والی آیت معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ایک ہیں، الفاظ الگ ہیں، پس معلوم ہوگا کہ ہم ان دونوں آیت میں زمان بھی ایک جیسا لیں گے۔ زمان اس نیچے والی آیت میں جو کیا ہے ماضی کا، تو اوپر والی میں بھی ہم کس کا لیں گے؟ ماضی کا لیں گے۔ وَجَوَّزَ زمخشری، ٹھیک ہے، زمخشری صاحب نے جائز قرار دیا ہے کس کو؟ کون شمس معطوفاً علی محل لیل، کہتے ہیں بھائی شمس لیل کی جو کیا ہے وہ محل پر عطف ہو سکتا ہے۔ وَزَعْمَ، ایک طرف سے فتویٰ دی کہ شمس لیل کے محل پر عطف ہے، پھر ساتھ میں گمان کیا یعنی یہ مضبوط دلیل نہیں ہے۔ وہ کیا گمان کیا ہے؟ ان الجعل مراد منہ فعل مستمر، بھائی جعل سے مراد صرف زمانے ماضی نہیں ہے بلکہ وہ زمانہ جو لگاتار چلا آ رہا ہے،
یعنی ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے۔ فی الازمنۃ، ایک زمانے میں نہیں، تمام زمانوں میں وہ کام اللہ کا رات کو قرار دینا سکون کے لیے یہ چلا آ رہا ہے۔ لزمن الماضی بخصوصیت، صرف زمانے ماضی کے لیے نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں گے اس پر الف لام نہیں ہے تو یہ کیسے عمل کرے گا۔ مَأَنَّسِّهِ فِي مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، پھر وہی مولوی صاحب بھی کچھ تضادات بولتے ہیں، ادھر کہتا ہے کہ یہ زمانے مستمر کے لیے، نتیجے میں اس کے لیے ماضی والے شرائط ہونا ضروری نہیں ہے کہ الف لام وغیرہ ہو۔ پھر صراحت کے ساتھ زمخشری نے کہا ہے کہاں پر؟ مالک یوم الدین میں، علی انہ اذا حمل الزمن المستمر، انہ کی ضمیر پلٹیں بیٹا مالک کی طرف، جب مالک کو حمل کیا جائے زمن مستمر پر تو کان بمنزلۃ المالک اذا حمل علی الماضی، تو یہ مالک ایسے ہوگا جیسے اس کو ماضی پہ حمل کیا گیا ہے۔ ابھی کہتا ہے کہ جو زمانے مستمر ہے وہ ماضی کی طرح نہیں ہے، پھر مالک میں وہ بھول گیا بات، مالک میں کہتے ہیں ہے زمانے مستمر کے لیے لیکن ہوگا بے منزل ماضی، جب بے منزل ماضی ہوگا تو فی ان اضافتہ محضۃ، تو نتیجے میں مالک کا یوم کی طرف جو اضافہ ہے وہ اضافہ بھی محضہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اضافہ معنوی وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ متضاد گویا کے نظریات ہو گئے۔ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ دونوں ان تیسرے اور چوتھے مسئلے میں عطف برمحل نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔